السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم مصلیان اکرام، نوجوان دوستو، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ ہود سورہ نمبر 11 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو انشاءاللہ آج کی تراویح میں ہم لوگ سماعت کریں گے۔ یہ 12ویں پارے میں یہ سورہ موجود ہے، اور آج کی تراویح میں انشاءاللہ سورہ ہود مکمل آپ سماعت کریں گے اور سورہ یوسف کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ تو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے میں سورہ یوسف کو کی جو مخصوص آیتیں ہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج ہم انشاءاللہ چند آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں جیسا کہ مختلف انبیاء اکرام کا تذکرہ فرمایا اور ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا، وہ اس لیے تاکہ ہم انبیاء اکرام کی سیرت کو جانیں اور انبیاء اکرام کیسے محنت کرتے تھے اپنی قوموں کے ساتھ، کس بات کو انہوں نے اہمیت دی، اور اس قوم میں موجود ہر قوم میں الگ الگ خرابیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو انبیاء اکرام پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو توحید کی دعوت دیتے تھے، جو کہ بالکل بنیادی عقیدہ ہے، اور شرک سے روکتے تھے۔ اس کے بعد اس قوم میں جو برائی زیادہ ہوتی تھی اس برائی کی اصلاح کرتے تھے۔ تو لوگ جو ہے، اب آپ آگے دیکھیں گے کہ چڑ میں آ جاتے تھے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جو مقامی عالم ہوتا ہے، جو امام ہوتے ہیں، وہ قوم کی نفس کو جانتے ہیں۔ لوگ اس لیے کیا کرتے ہیں، باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ خطبہ دے کے چلے جاتے ہیں۔ اب کوئی لنک نہیں ہے۔ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری دبتی رگ پہ انگلی رکھیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ پیش کرتے ہوئے ذکر کروں گا۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ کل ہم نے درس میں بڑی وضاحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے ساتھ اس نبی کا رشتہ کیا بیان کیا، بھائی کا رشتہ بیان کیا۔ تو یہ داعی اور مدعو کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بھائی کا رشتہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ ہم مدعو کو اپنا آڈینس سمجھنے کے بجائے وہ ہمارا مستحق دعوت سمجھنے کے بجائے ہم عدو دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ دیکھیے ہر نبی کی یہی دعوت ہے۔ ہمارے پاس بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جو توحید کو اہمیت نہیں دیتی۔ قرآن مجید کی آیتیں اور قرآن مجید میں انبیاء اکرام کا بار بار تذکرہ اور اس میں توحید کا بار بار تذکرہ ہے۔ جب ہم تذکرہ کر آپ سوچتے ہوں گے کہ کیوں میں اس کو بار بار نظر اللہ نے بار بار ریپیٹ کیا ہے، تو بار بار ہمیں بھی ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ کیا فرمایا، قال یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود تمہارے لیے نہیں ہے۔ ولا تنقصوا المكيال والميزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، پہلے توحید کی دعوت، پھر فرمایا ولا تنقصوا المكيال والميزان، ناپ تول میں کمی پیشی نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت شعیب اسلام کی جو قوم تھی، مدین کے لوگ بہت زیادہ ناپ تول میں کمی پیشی کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ جو ناپنے کے آلے ہیں درمیان میں کچھ رکھ دیتے تھے، نیچے تل کے بستارات رکھ دیے، کچھ بھی رکھ دیے، یا نیچے سے مار دیے کہ جو ہے تو ناپتے وقت چیز کم آ جاتی تھی، یا تولتے وقت کوئی چیز اندر رکھ دیتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی شکایتیں آج بھی ہمارے پاس یہ شکایتیں آتی ہیں کہ جتنی منڈیوں پہ جو لوگ بیچتے ہیں زیادہ تر مسلمان ہوتے ہیں، جو فروٹ بیچتے ہیں، جو لیکن شکایت یہ آتی ہے کہ تول مکمل نہیں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے دو پیسے آپ کما پائیں گے لیکن برکت چھن جائے گی، آپ کے گھروں سے خیر و برکت اٹھ جائے گی۔ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے یہی بات کہا، لا تنقصوا المكيال والميزان، کہ لوگوں ناپ اور تول میں کمی پیشی نہ کرو، کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تو تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جو ہے اچھے خاصے ہو، پھر بھی کیوں تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط،
میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں ایک خطرناک دن عذاب میں آ کے گھیرے میں نہ لے لے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں، نبی اپنے قوم سے کتنا ہمدرد، قوم کا کتنا ہمدرد ہوتا ہے. کہہ رہا ہے میری قوم کے لوگوں تم جو ہے ناپ تول کو پورا انصاف کے ساتھ پورا ناپ اور تول کر دیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، لوگوں کو پریشان مت کرو، کمی بیشی نہ کرو ان کی چیزوں میں. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں کمی بیشی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. تو معلوم یہ ہوا کہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے زمین میں فساد ہوتا ہے. کیونکہ جو آدمی آپ سے خریدا، یا تو آپ بول کے دیجئے کہ یہ 800 گرام کا ہے، آپ کہیے 900 گرام کا ہے، کیوں آپ 1 کلو کہتے ہیں اور 1 کلو کے پیسے دیتے ہیں اور 900 گرام دیتے ہیں؟ آپ حساب پر بھی دیجئے، یا تو آپ جو ہے بڑا قیمت بڑھا دیجئے، اس کی قیمت بڑھا کے دیجئے. یہ صاف معاملہ صاف ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب وہ جا کے کہیں تول دیا، معلوم ہوا کہ 900 گرام کا 100 گرام کم، وہ خام کرے گا، آگے آپ سے لڑے گا، جھگڑے گا اور پھر فساد ہو جائے گا. تو دیکھیں کتنی پیاری، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو گا. تو ناپ تول میں کمی زمین میں فساد کا سبب ہے. اس لیے چاہیے کہ مسلمانوں کو کم از کم اس معاملے میں انصاف سے کام لینا چاہیے. صفائی سے بول دیں، آپ صفائی سے بول کر یہ کام کریں. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ اکبر. جو آمدنی، جو نفع تمہیں بچتا ہے ناپ تول، مکمل ناپ تول کرنے کے بعد جو نفع تمہیں، وہی تمہارے لیے بہتر ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم یقین کرو تو اس بات کو مان لو کہ اس میں تمہارے لیے خیر و برکت ہے. وما انا علیکم بحفیظ، لیکن میں کوئی زبردستی نہیں ہوں، میں کوئی گورنر، میں بادشاہ نہیں ہوں کہ آگے سب کی چیک کروں اور سب پہ زبردستی کروں اور ٹیکس لگاؤں اور پینالٹی لگاؤں، ناپتول میں کمی کرنے والوں پہ زبردستی کروں، کوڑا لے کے کھڑا ہو جاؤ. ایسا تو نہیں ہے. میں نصیحت کرتا ہوں، سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. اور ایک داعی کا کام، ایک نبی کا کام، ایک مصلح کا کام سمجھانا ہے، بتانا ہے اور بار بار ان کو تاکید کرنا ہے. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. اللہ. قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم کہتی ہے اے شعیب، کیا آپ کی نماز ہمیں اس بات سے روکتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت کریں؟ آپ جس نماز کی دعوت دیتے ہیں اس میں عین توحید ہے، صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، صرف اللہ کے سامنے قیام کرنا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ ہی سے دعا مانگنا ہے. آپ کی نماز تو ہمیں روکتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت کریں. اللہ. توحید کی دعوت میں یہاں توحید کا تذکرہ نہیں کیا ہم لوگوں نے، نماز کا تذکرہ کیا، کیونکہ موحدوں کی سب سے بڑی پہچان نماز ہوتی ہے. نماز عین توحید کا مظہر ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بہت سے مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی روح کو نہیں سمجھتے ہیں. نماز کو ادا کرتے ہیں، نماز جو پیغام دیتی ہے اس سے ہم غافل ہیں. نماز کا پہلا پیغام توحید ہے، نماز کا دوسرا پیغام اتحاد و اتفاق ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے ہیں. یہاں اونچ اور نیچ کا فرق نہیں ہوتا ہے، یہاں کسی کے لیے کوئی ریزرویشن نہیں. ابھی اعلان کر رہے تھے امام صاحب تو کہہ رہے تھے خواتین ریزرو کر رہی ہیں. بھائی نہیں، غلط ہے یہ. اللہ کے دربار میں سب ایک جیسے، آپ کسی کے ریزرو نہ کریں. ان کو کہیں گے پہلے آئیں، جلدی آئیں، جلدی ہے، جو جلدی آ کے بیٹھے گا وہ اسی کی سیٹ ہے. آپ دوسرے کے ریزرو نہیں کر سکتے. ہاں البتہ یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بیٹھ جائے، اس ضرورت سے بھاگے تو آگے اس کی جگہ پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر. کیا انصاف ہے، کیا تعلیم ہے. کہا کہ آپ کسی کے لیے، یہ اللہ کا دربار ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی فنکشن ہال نہیں ہے کہ آپ باہر میں دفتر کے رکھیں، یہ کوئی بس نہیں ہے کہ جہاں دفتر دیں تو آپ کا وہ سیٹ بک ہو گئی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. یہ سواء العاکف فیہ والباد. اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ میں، بیت اللہ کے مکے کے شہری کا اتنا ہی حق ہے جتنا باہر والے کا حق ہے. یہاں کوئی ریزرویشن نہیں ہو سکتا. اللہ کے گھروں میں کسی قسم کا کوئی ریزرویشن نہیں ہے.
تو نماز ہم جہاں پڑھتے ہیں وہاں ایک چیز ہم سیکھتے ہیں کیا کہ اللہ کی توحید سیکھتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین نمازوں میں ہم دہراتے پڑھتے ہیں اللہ ہم سے تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں. باہر جانے کے بعد کسی اور کی عبادت کسی اور سے مانگنا یہ جو ہے نماز نہ سیکھنا نماز کو نہ سمجھنے کے برابر ہے. نماز کا اثر ہم پر نہیں ہوا ہے نماز کو ہم نے سمجھ کے نہیں پڑھا ہے. اگر نماز کو سمجھ کے پڑھتے ہوتے تو سب سے پہلے توحید کے دائرے میں ہم سیکھ جاتے ہیں. اس کے بعد نماز اتحاد کا جو پیغام دیتی ہے ہمیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. نماز مساوات کا پیغام اونچ اور نیچ کو جو فرق کو نماز مٹاتی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کہتے ہیں کہ محمود بادشاہ تھا. محمود جو ہے ہندوستان کا بادشاہ اس کا غلام ایاز. وہ دونوں جب نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے سامنے جھکتے تھے آزو بازو کھڑے رہ کر نماز پڑھتے تھے. ہندوؤں نے یہاں کے غیر مسلموں نے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے اور اسی لیے بہت زیادہ اسلام کے اس کلچر سے متاثر ہوئے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس توحید کو سمجھیں. اور دوسری بات نماز میں ہم جو کھڑے ہوتے ہیں نماز ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے. نماز کیا سکھاتی ہے؟ ڈسپلن سکھاتی ہے. نماز میں ہم سب میں آگے پیچھے بے ترتیب نہیں کھڑے ہو سکتے جہاں آیا ہوا نہیں کھڑے ہو سکتے. میری بہنوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ نماز ڈسپلن سکھاتی ہے اور یہ ڈسپلن ہماری زندگی میں آنا چاہیے. کیا بات ہے کہ کہا جا رہا بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ چپلوں کو رکھا جائے. جیسے نماز میں ترتیب ضروری ہے یہ ڈسپلن ہماری زندگی میں آنا چاہیے کہ ہم چپل بھی ترتیب سے چھوڑیں. ایک مرتبہ ایک ویڈیو شیئر کیا گیا تھا جس میں دکھایا گیا کہ مندر کے سامنے چپل ترتیب سے چھوڑے ہوئے مسجد کے سامنے بکھرے ہوئے ہیں جبکہ مندر میں اندر دیکھا گیا تو وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں مسلمان صفوں میں ترتیب سے ہوتے ہیں. انہوں نے کیا سیکھا ہے؟ تو ہماری نماز ہمیں کیا سکھا ہے؟ انہوں نے کہا قوم شعیب اسلام سے کہتی ہے کہ کیا آپ کی نماز ہمیں روکتی ہے کہ ہم اپنے معبود کی عبادت کریں ناک میں کبھی نہ کریں؟ برائیوں سے روکتی ہے آپ کی نماز؟ ہاں نماز برائیوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر یقیناً نماز فحش اور منکر سے روکتی ہے منع کرتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم منکرات کو چھوڑیں. نماز پڑھنے کے بعد سیلف ڈسپلن ہمارے اندر آنی چاہیے. کہ ہم کب سیکھیں گے؟ اس چیز کو شعور سے دینے کی ضرورت ہے. تو بہرحال نماز ہمیں سب چیزوں کی ہمیں تعلیم دیتی ہے. اس پر غور کرنا چاہیے کہ نماز ہمیں کیا سکھا رہی ہے کیا سیکھ رہے ہیں. صرف آ رہے ہیں صرف جا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور خواتین سے میں کہوں گا آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ الحمدللہ سلفی مدارس سلفی مساجد میں حدیث مساجد میں آپ کو آنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر بعد میں پابندی لگ جائے گی تو مسئلہ ہو جائے گا. اسی لیے انتظامی طور پر آپ ساتھ دیں انتظامیہ کا ساتھ دیں اور آپ جو ہے ڈسپلن کو خود اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور اس سلسلے میں اچھے اخلاق کو پیش کریں. دیکھیے کیا کہتے ہیں یا شعیب اصلاتک تأمرک نترک ما یعبد آباؤنا کہ ہم ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے ہیں ہم وہ سب چھوڑ دیں. اور ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا ہم جیسے چاہیں اپنے من میں ہمارے مالوں میں جو منمانی ہم تصرف کرنا چاہیں اس سے آپ کی نماز روکتی ہے. ہماری مرضی بھائی ہم کیسا بھی کما لیتے ہماری مرضی بھائی ہم کچھ بھی کر لیتے نہ تو ہمیں کمی دیتے تو آپ کو کیوں آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ ایسی بات ایسا نہیں ہے بلکہ انبیاء کرام قوم کی اصلاح کرتے ہیں غلطیوں پر انگلی رکھتے ہیں نشاندہی کرتے ہیں. جو لوگ آپ کی اصلاح کر رہے ہیں وہ آپ کے خیر خواہ ہیں مصلح. اب آگے دیکھیے آپ آگے اللہ قرآن مجید میں اسی سورہ ہود میں کیا ہے وہ اہلھا مصلحون آ رہی ہے کہ آیت اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس وقت ہلاک نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس میں مصلح ہوتے ہیں اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں. جب تک اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں تو یہاں دیکھیے فرمایا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. اللہ اکبر. اللہ نے کہا سورہ ہود میں ہی کہا. ابھی آج آپ تراویح میں آیت سنیں گے. اللہ نے فرمایا کہ کسی قریہ والے کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا ہے ظلم کے ساتھ الا یہ کہ اس میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں. تو آپ قدر کریں اصلاح کرنے والوں کی کہ وہ آپ کی غلطیوں کے نشان ناراض نہ ہوں چڑھے نہ آئیں اور پیٹ پیچھے ان کی برائی بیان نہ کریں بلکہ قدر کریں کہ آپ کی غلطیوں کی اصلاح کی جا رہی ہے. جیسے والد بچے کی غلطی کی اصلاح کرتے ہیں ویسے ہی امام ویسے ہی عالم ویسے ہی آپ کے ذمہ داران آپ کی اصلاح کرتے ہیں. یہودی صحابہ کرام کو چھیڑتے تھے ستاتے تھے تانا دیتے تھے. ارے آپ کے نبی پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی سکھاتے رہتے. کیا بات ہے اللہ.
صحابی نے کہا ہاں ہمارے نبی ہمارے باپ کی طرح ہیں، ہر چیز ہمیں سکھاتے ہیں۔ فخر سے انہوں نے کہا یہ بات ہے، تو اگر آپ کو سب تعلیم دی جا رہی ہے تو آپ فخر محسوس کریں کہ ہمیں اصلاح کی جا رہی ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ہمیں ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے، تو اس میں آپ برا نہ مانیں، اس چیز کو جو ہے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں فرمایا کہ اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ ہم جیسے ہم بھائی ہماری مرضی مسجد میں آ رہے کیسے بھی رہتے ہیں نہیں، بلکہ ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے اور جو باتیں بتائی جاتی ہیں ان کو ماننا چاہیے۔ انک لانت الحلیم الرشید، کہتے ہیں کہ قوم والے کہتے ہیں ہم تو آپ کو بہت بردبار اور بڑے شریف پاتے ہیں، آپ شرافت کی تعلیم دیتے، بڑے بردبار ہیں آپ، ایسا یہ یا تو یہ ان کی اخلاق کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ شریف ہیں، ہم اٹھتے نہیں ہیں، کچھ بھی کر لیتے تو ہم کو آپ نہ بولیں، یا یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو تانا دے رہے ہیں ہاں بڑے شریف بن رہے ہیں آپ۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کریں، اور یہ جو باتیں آ رہی ہیں اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔ حضرت شعیب کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں اللہ کی طرف سے کوئی نشانی پر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی تعلیمات مجھے سکھاتا ہے، بتاتا ہے، وحی کے ذریعے سے وہ باتیں میں آپ تک پہنچاتا ہوں، اور اللہ نے جو بھی مجھے استحسان دیا ہے میں اس سے کھاتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں میں اس کی مخالفت کروں، تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ اے شعیب آپ بھی کر لو نا، ہمارے برابر آپ بھی ڈنڈے مارو، چلے گا؟ تو حضرت شعیب کہتے ہیں لا اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، جس چیز سے میں روک رہا ہوں میں اس کی مخالفت کرنا میں نہیں چاہتا ہوں، یعنی سب سے پہلے میں عمل کروں گا، میرے کاروبار میں میں امانتداری کا ثبوت دوں گا، تھوڑا نفع کم آئے یہ میں برداشت کروں گا، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اس کی مخالفت کروں۔ اس میں ہم علماء کے لیے، ہم کہنے والوں کے لیے، ہم داعیوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت اور عبرت اور سبق ہے علماء کے لیے، طالبان نے، کہ آپ وہ کام نہ کریں جو خود کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بہت مشہور ہے کہ عالم صاحب نے تقریر کی کہ گوبر کی پلیوں سے کھانا نہیں پکانا چاہیے، تو ان کے گھر میں اہلیہ جو ہے جمعہ کا خطبہ دینے کے بعد گھر میں گئے تو کچھ بھی پکا ہوا نہیں تھا، تو کہا کہ کیوں نہیں پکائے؟ آپ بول رہے تھے نا اوپلیوں سے کھانا نہیں پکانا، ہمارے گھر میں اوپلیاں سے نفریاں نہیں ہے اسی لیے میں نے کھانا نہیں پکائی، تو کہا وہ تو پبلک کے لیے کہا تھا، مجھے تھوڑی کہا۔ تو یہ یہاں دیکھیں شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز سے تمہیں منع کر رہا ہوں اس کی میں مخالفت کروں، میں بھی کرنے لگ جاؤں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں علماء کے لیے، اصلاح کرنے والوں کے لیے، داعیوں کے لیے اس کے اندر جو نصیحت اور سبق ہے کہ وہ ایسی عبرت حاصل کریں۔ فرماتے ہیں کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو پورے اخلاص کے ساتھ آپ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، سدھارنا چاہتا ہوں، اپنی پوری کوششیں لگا کر تمہیں صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مصلح جو ہے اپنے قوم کو بہت خیر خواہ ہوتا ہے، قوم کے لوگ اس مصلح کو نہیں پہچانتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ جیسے ہر قوم نے اپنے وقت کے نبی کی قدر نہیں کی، ہر قوم نے اس مصلح کی، مخلص مصلح کی قدر نہیں کی، ان کی بے عزتی کی، ان کی بات کو نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا۔ ایسے ہی میں آج دیکھ رہا ہوں کہ ہر علاقے میں ان علاقے کے جو مقامی علماء ہیں ان کا ادب، ان کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ ہم غیروں سے، باہر سے ہم لوگوں کو بلا کے سن لیتے ہیں، لیکن یہاں کے جو مقامی علماء ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے قوم کی طرف سے بے اعتنائی ہے جو ہو رہا ہے۔ جتنے بھی حیدرآبادی علماء ہیں جو ہیں ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں، جو نہیں ہے وہ باہر چلے گئے ہیں، ڈالرز کما رہے ہیں، دینارز کما رہے ہیں، اور باہر میں جو علماء ہے وہ حیدرآباد میں کام کر رہا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ قوم وہ مقام نہیں دیتی ہے جو مقام دینا چاہیے مقامی عالم۔ ہم اپنے خاندان میں جو عالم ہوتا ہے اسے وہ مقام نہیں دیتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کچھ کمی بیشی انسان میں رہتی ہے، آپ برداشت کریں اور ان سے وہ استفادہ کریں جو ان کا حق ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، کہتے ہیں کہ میں تو صرف اللہ کی توفیق سے جو باتیں کہتا ہوں
आपके सामने पेश करता हूँ। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, मैं उसी पे भरोसा करने वाला हूँ और उसी की तरफ रुजू करने वाला हूँ। व या कौम ला यजरिमन्नकुम शिकाकी अन युसीबकुम मिथला मा असाबा कौम नूहिन व कौम हूदिन व कौम सालिह व मा कौम लूतिन मिनकुम बिबईद इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुन वदूद। कहते हैं मेरी कौम, तुम लोग ऐसा ना हो कि सिर्फ मेरी मुखालफत में, मेरी बात नहीं मानने के लिए अल्लाह के दीन से मुखालफत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये भी बड़ा एटीट्यूड है, ये बड़ा जो है लोगों के अंदर ये अजीब किस्म का एक शैतानी वसवसा होता है कि वो लोग जो है वक्त के पैगंबर की कदर नहीं करते। वही बात कोई दूसरा आलिम के बाहर से आके क्या बात, लेकिन वही बात मुकामी आलिम का बैठ में लेते हैं। तो हज़रत शुएब कहते हैं कि आपकी दुश्मनी मुझसे है तो अल्लाह के दीन की मुखालफत ना करो। मैं जो बात कह रहा हूँ हक बात है, मैं जो दावत कह रहा हूँ वो सच्ची दावत है, तुम्हें उसका एहतराम करना चाहिए। मेरी मुखालफत की वजह से अल्लाह की दीन की मुखालफत करोगे, ऐसा होता है। उनसे खानदानी दुश्मनी है, आप उनकी ना उनको खुतबा देने देते हैं, ना उनको नमाज पढ़ाने देते हैं, ना उनसे तो क्या खानदानी दुश्मनी, नाउज़ुबिल्लाह। खानदानी दुश्मनी आप उनसे निकाल, बाहर निकालो। मस्जिद में क्यों, मदरसों में क्यों, वो तो जमात और जमीयत के मामलात में क्यों? अजीब हमारे अंदर इसकी इस्लाह की जरूरत है। हज़रत इस्लाम ने अपनी कौम को की इस कमजोरी की इस्लाह की है, इसलिए इस पर जोर देकर मैं आपके सामने कह रहा हूँ। फरमाया कि ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें वो मुसीबत आ जाए, तुम वो अज़ाब में मुब्तला हो जैसे कौम नूह पर अज़ाब आया, कौम हूद पर अज़ाब आया, कौम सालेह पर अज़ाब आया। कौम नूह डूब कर मर गई, कौम सालेह चीख के तेजी से मरी, कौम हूद को अल्लाह ने अलग तरीके से उनका को बर्बाद किया। वमा कौम लूतिन मिनकुम बिबईद, और कहते हैं कि कौम लूत का जो अंजाम है तुमसे दूर नहीं है, बिल्कुल करीब है मदीना से कि यानी हिजाज में वो मौजूद है। वो मंजर तुम जो है देखो कैसे अल्लाह ने कौम लूत को उठा कर पलटा के जमीन पर उन्हें दोबारा मार दिया और हलाक कर दिया। इस्तगफिरू रब्बकुम, तो तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार तलब करो, गुनाहों की माफी मांगो, सुम्मा तूबू इलैहि, और उसी की तरफ मुतवज्जह होकर तौबा करो, उसी तरफ पलट कर आओ। इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद, यकीन मेरा रब तुम्हारे इतने गुनाहों के बावजूद, इतने गलतियों के बावजूद तुम पर रहम करता है, तुमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। तो गुनहगार को चाहिए कि वो अपने गुनाह से तौबा करे, मायूस ना हो। शैतान उसे मायूस करता है तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते। अल्लाह ने फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से किसी को मायूस नहीं होना चाहिए, रुजू करना चाहिए, तौबा करना चाहिए। अल्लाह रहम भी करता है, अल्लाह माफ भी करता है। अगर तौबा नहीं किए तो फिर सख्त गिरफ्त अल्लाह की आ सकती है और फिर वो हलाक को बर्बाद हो सकता है। उसके बाद फरमाया क़ालू या शुअैब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल व इन्ना लनराका फ़ीना ज़ईफ़ा। कहते हैं ऐ शुअैब अलैहिस्सलाम, आप जो बातें बोलते हैं वो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहे, हमको समझ में नहीं आ रहे। शिर्क छोड़ना कहते, तौहीद अपनाना कहते, नाप तोल में कमी नहीं करना कहते, बराबर तोल की तरह, फायदा कहाँ से होगा? ये सब बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ रही हैं तो हम नहीं मानेंगे। फिर क्यों? व इन्ना लनराका फ़ीना ज़ईफ़ा, और मजीद ये कि आप हम में बहुत कमजोर हैं, आपको हम ताकतवर नहीं देख रहे हैं, टिकटते रहना, पहलवान रहना, और आपके पास ओहदा रहना, आपके पास दौलत रहना, आपके पास बड़े बड़े बंगले रहना, तो हम आपकी बात को मानेंगे। नाउज़ुबिल्लाह। ये माइंडसेट आज भी लोगों का, आज भी लोगों का, मुसलमानों का, अहले-हदीसों का, सलफियों का। अफसोस की बात है, इल्म की कदर कीजिए, पैसे की कदर करते हैं, इल्म की कदर कीजिए, ओहदे से डरते हैं, इल्म की कदर कीजिए, ताकत से डरते हैं, गुंडे से डरते हैं, आलिम से नहीं डरते। किस कदर अफसोसनाक बात है। यही कौम शुएब का एटीट्यूड था, यही उनकी खराबी थी। कहते हैं व इन्ना लनराका फ़ीना ज़ईफ़ा, ऐ शुएब हम आपको कमजोर देखते हैं। अल्लाह अकबर, कैसी धमकी दे रहे हैं। कह रहे वलौला रहतुका लज़न्ना, अल्लाह अकबर, अगर आपके खानदान के लोग ना होते तो आपको पत्थर मार मार के हलाक कर देते हैं लोग। क्या जुर्रत है लोग। माफ कीजिएगा, ये ज़हनियत आज भी देखने को मिल रही है। उलमा पर हाथ उठाते हैं, शर्म आना चाहिए। इस मामले में अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। यही धमकियां, वलौला रहतुका लरजमनाक, अगर आपके खानदान के लोग ना होते तो हम आपको पत्थर मार मार के हलाक कर दिए होते। वमा अंता अलैना बिअज़ीज़, आपकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए
مقامی عالم کی عزت کرو، جیسے اپنے قوم کے لوگ اپنے قوم کے نبی کی عزت نہیں کر کے لوگ اللہ کے پاس مجرم قرار پائے ہیں، کہیں ایسا ہمارے ساتھ انجام نہ ہو جائے۔ قال یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ، شعیب علیہ السلام کیا صبر والے بھی، کیا ہمت ہوتے، کیا بردبار، کہتے میری قوم کے لوگوں کیا آپ کو اللہ کے مقابلے میں میرا خاندان عزیز ہے، میرے خاندان سے گھبراتے ہو، اللہ سے نہیں گھبراتے ہو، ڈرو اللہ سے ڈرو، میرے خاندان سے ڈر رہے ہو تو اللہ سے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ سے ڈرو میری قوم کے لوگوں، خاندان سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا ڈر ہے؟ دیکھیے اللہ کیسی صفائی سے کہہ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں خاندان سے یعنی خاندان میرے پیچھے سپورٹ میں ہے، بلکہ میں تمہارے سامنے بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں، اللہ پر مجھے بھروسہ ہے، اللہ پر توکل کر کے میں بات کرتا ہوں، میرے خاندان کے لوگ بھی نہیں مانیں گے تو بھی میں بات کروں گا تھوڑا سا۔ اللہ کس قدر وقت کے پیغمبر بڑے بہادر ہوتے ہیں، بڑے جری ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے اچھے انداز سے یہ بات رکھی۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، میرا رب جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اچھے طریقے سے گھیرے میں دینے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، ہمکی دیتے ہو کہ آج تم جو کرنا چاہتے ہو کرو اور میں جو کرنا چاہتا ہوں میں کرنے والا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، تم قریب ان قریب جان لو گے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم دیر بدیر دیر سویر تمہیں جان لو گے کہ کس کو رسوا کن عذاب آ کے گھیر لیتا ہے، کون برباد ہو جاتا ہے۔ من ومن ہوا کاذب، کون جھوٹا ہے، تم جھوٹے ہو یا میں جھوٹا ہوں، تھوڑے دن کے بعد یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم انتظار کرو میں بھی تمہارا انتظار کرنے والا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم آیا تو اللہ نے ایک زبردست چیخ کو بھیجا، ایسی خطرناک آواز، کانوں کے پردے پھٹ کر کے کلیجے پھٹ گئے اور گھروں سے نکل کر بھاگتے تھے بچانے کے واسطے آواز۔ اللہ نے فرمایا کہ اس عذاب سے اللہ نے قوم شعیب کو اور ایمان والوں کو بچایا۔ ہمارے کانوں کی سماعت کی لمیٹیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے کانوں کی آواز نہیں سنائی، خبر کے عذاب میں جو چیختا ہے مردہ وہ ہمیں نہیں سنا دیتا، کیوں؟ خطرناک چیز، ہمارے کان کی ایک لمٹ ہے، سماعت کی ایک لمٹ ہے، بہت زیادہ ہو جائے تو بھی نہیں سنیں گے، کم ہوتے بھی نہیں سنیں گے، ایک لمٹ میں ہم سنتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹے، کانوں سے خون نکلا، کلیجہ پھٹ گیا، بھاگ کے مارے سب گھروں سے نکل کے تباہ ہوا برباد ہو گئے اور اپنے گھروں میں مردوں کی طرح پڑے ہوئے تھے، کٹے ہوئے تروں کی طرح گرے ہوئے تھے۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اللہ نے فرمایا ایسے ہو گئے گویا کہ کوئی رہتا ہی نہیں تھا، پورا ویران ہو گیا۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ ثَمُودَ، اللہ نے فرمایا کہ دوری ہو اس مدین کی قوم سے جیسے اللہ نے دوری بنائی ہے قوم سمود سے۔ اللہ، آپ دیکھیں گے کیا ایسا ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ سونامی آئی، پورے باغ کے اڈے برباد ہو گئے، آگ آئی، پورا کا لاس اینجلس برباد ہو گیا، چل ایک ہفتے میں پورا کھنڈر بن گیا۔ فلسطین پہ ظلم کرنے والوں، تم بم ڈال کے تم نے جو ہے فلسطین کے گھروں کو برباد کیا، کر رہے ہیں، اللہ ظالموں کو ظلم سے تفریح عطا فرمائے، لیکن ایک آگ نے قدرتی طریقے سے تمہارے گھروں کو کھنڈر بنا کے چھوڑ دیا۔ کیا ہم یہ نہیں دیکھتے؟ تو جو اس میں ظالم تھے ان کو سزا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور جو اس کے اندر نارمل لوگ تھے ان کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ اور مسلمان الحمدللہ ان کمزوروں پر اس حد کی ہمدردی کا ثبوت دیے ہیں اور ان کے لیے مدد بھیجے ہیں۔ تو یہ مسلمان قوم کا جو رویہ ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود میں بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرمایا کہ سورہ ہود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں قصے سنانے کے بعد کہا یہ قصے ہم آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کے اندر دل جمعی پیدا ہو، یقین ہو کہ حق غالب ہوتا ہے اور یہ جو ظالم ہیں یہ برباد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو برباد کرتا ہے، اس لیے تمہیں دین پر استقامت کا ثبوت دینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ،
کہ اللہ نے جیسے حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق تمہیں استقامت کا ثبوت دینا چاہیے دین کے معاملے میں. تم جو کام کر رہے ہو کرتے جاؤ, تم جو باتیں بتا رہے ہو بتاتے جاؤ, اللہ کے حکم کی روشنی میں استقامت کا ثبوت دو. فرمایا ومن تاب معك, اور تمہارے ساتھ جو توبہ کیے ہیں مومن ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے تو استقامت کا ثبوت دے. ولا تبغوا, اور دین کے معاملے میں غلو نہ کریں, حد سے آگے نہ بڑھیں. اللہ اکبر. اس میں بڑا عجیب نکتہ پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کمی کرنے سے نہیں روکا ہے. کمی انسان سستی سے کرتا ہے نا, لیکن زیادتی جو کرتا ہے وہ جان بوجھ کے کرتا ہے. تو سستی کو, کمی کو اللہ معاف کرے گا. آپ کی سستی سے کمی سے توبہ کرنا معاف کرے گا. زیادتی کرنا وانٹیڈلی ہوتا ہے, وانٹیڈلی جان بوجھ کے آپ کی زیادتی کرتا ہے, دین میں غلو کرتا ہے, وہ جان بوجھ کے ہوتا ہے, اپنے آپ کو شریف بتانے کے. اللہ نے کہا کہ دین میں استقامت کا ثبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں دینا چاہیے, منمائی طریقے سے نہیں. اور پھر زیادتی سے بچو, تو دین میں زیادتی کرنے سے بچنا چاہیے. دین میں جتنا ہے اتنا سیکھیں, اتنا پڑھیں, اتنا سمجھیں, اسی پر مت کریں. اپنی طرف سے ایڈیشنل بنا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج کے درس کا خاص پیغام ہے جو ہمیں دیکھنا چاہیے. وَإِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اس لیے کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے, اللہ اس کو دیکھ کر اللہ اجر دینے والا ہے. اسی لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں نیک اعمال کو کرنا چاہیے. وَلَا تَكُونُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, اللہ نے فرمایا کہ تم ظالموں کے لیے نرم گوشہ اختیار مت کرو, ورنہ تمہارے ساتھ بھی عذاب آگے گھر لے کر تم بھی آگ میں مبتلا ہو جاؤ گے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا کارساز مددگار نہیں ہوگا, تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی. اسی لیے کہا کہ ظالموں کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. جو ظالم ہے چاہے خاندان میں رہے, چاہے وہ حکومت میں رہے, چاہے وہ کسی بھی دبدبے میں پوسٹ پر رہے, اس کے کہا کہ وہ ظالم ہے, اس کا سپورٹ نہ کرے, اس کی مدد نہ کریں. اگر ظلم کے معاملے میں اپنا بھائی بھی, اپنے رشتہ دار بھی ظلم کا شکار, ظلم کر رہے ہیں, تب بھی ان کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, اعلان برات کرنا چاہیے. یہ چیز اللہ نے حکم فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ فَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, کہ آپ صبر کیجئے دین کے معاملے میں, دعوت دینے کے معاملے میں, لوگوں کی اصلاح کرنے. لوگ ذرا باتیں کرتے ہیں, ذرا آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ذرا منہ کے سامنے بول دیتے ہیں, ذرا جو ہے تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان ساری تکالیف پہ آپ کو صبر کرنا چاہیے اور پھر اپنا کام جاری رکھے رہنا چاہیے. آپ جو نیکی کا کام کرتے ہیں اس میں صبر کا ثبوت دیں. اور جو زندگی میں داعیوں کے گھروں میں بھی, انبیاء کے گھروں میں بھی پریشانی آتی تھی, کبھی بیٹے کا انتقال, کبھی یہ بیمار, کبھی وہاں پریشانی, کبھی یہ, کبھی بخار, کبھی جو ہے مختلف چیزوں کی پریشانی آتی تھی. تو جو پریشانیاں آتی ہیں کہا اس پر بھی صبر کرنا چاہیے, نیکی پہ صبر کرنا چاہیے, برائی کو چھوڑنے پہ صبر کرنا چاہیے اور نیکیوں پہ صبر کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ جو محسنین ہیں اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. اس کے بعد جو آیتیں آئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاص طور سے فرمایا كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, فرمایا کہ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا کہ جو قصے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہ آپ کی ہمت افزائی کے لیے ہے, کہ ان قصوں کے ذریعے سے آپ کی ہمت ملتی ہے. کیسے صاحب انبیاء کرام صبر کی, نبی کے لیے بھی اس کی ہمت افزائی ہے کہ ہم سے پہلے کے انبیاء کرام نے اپنے قوموں کو یوں سمجھایا اور ہوا, اس کے باوجود نبی استقامت کا ثبوت دیے, صبر کرتے رہے, قوم سے نا امید نہیں ہوئے, ان کی اصلاح آخری وقت تک کرتے رہے. تو داعیوں کو بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے علماء کرام کو بھی, ذمہ داران کو بھی, ائمہ حضرات کو بھی, کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح میں لگے رہیں اور ان کے ساتھ اصلاح کرتے رہیں اور انبیاء کرام کے قصے پڑھ کر اپنی ہمت افزائی کا سامان بنائیں. پھر فرمایا کہ یہ جو نصیحت آپ پر آئی ہے ہم کے ساتھ, فرمایا یہ موعظہ, یہ نصیحت ہے, وذکریٰ للمؤمنین, اور اس میں مومنوں کے لیے بڑی سبق آموز باتیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان قصوں کو پڑھیں, ان کو سمجھیں اور ان میں جو قوموں کی طرف تذکرے جو ہوئے ہیں, انبیاء کے تذکرے ہوئے ہیں, ان کو سیکھ کر, ان کو سمجھ کر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں. دعا رب العالمین سے کہ جو باتیں آج کے درس میں ہمارے سامنے آئی ہیں ان باتوں کو یاد رکھ کر ان کو مطابق ہم توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام کو انبیاء کرام کی سیرت پڑھنے اور اس میں موجود عبرتوں اور نصیحتوں کو اپنا سمجھ کر ان کو اپنا توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.